جاتے ہیں تو یہ ایک محبت کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، تعلق باہمی۔ وہ ہے نا، ابھی حافظ صاحب نے کہا کہ کونوا مع الصادقین کے حوالے سے جو حافظ صاحب علیہ رحمت نے میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے جو نسبت قائم کی، وہ نسبت دنیا کے لیے قائم نہیں کی کہ مجھے کوئی پیسہ مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی مربے مل جائیں، کوئی میں مریدوں کو لوٹ لوں یا کوئی چیز حاصل کروں۔ محض اللہ اور رسول کے ملاقات اور اللہ کی لقاء کے لیے، اللہ سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ان سے رابطہ پیدا کیا، اور یہ وہ لا یزال اور لم یزل رابطہ ہے کہ دنیا کے رابطے، میری طرف سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس موسم میں اللہ کی رحمت ہے، ویسے بھی رحمت ہے، تو دنیا کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اغراض اور مقاصد پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو سے کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز آپ کو دے گا، کوئی آپ کی سفارش کرے گا، کوئی آپ کو کسی منزل تک پہنچائے گا، تو یہ دنیا کے عارضی رشتے ہیں۔ لیکن جو اللہ اور رسول کے لیے، اللہ کی ذات سے تعلق کے لیے قائم کیے جائیں، وہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک ختم نہیں ہوتے، اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ دنیا سے حافظ صاحب بھی چلے گئے، دنیا سے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی چلے گئے، لیکن رشتہ آج تک قائم ہے۔ اسی رشتے کے حوالے سے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ناصر علی سرہندی نے کہا تھا کہ محبت، میں ذرا چل رہا ہوں جلدی جلدی، کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، جو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا، کہ محبت کا اندر اندر راستہ ہوتا ہے۔ یہ پیر بھائی جتنے جو ہوتے ہیں نا، ان کا اندرونی رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جو نظر نہیں آتا، جس طرح تسبیح کا دھاگا تسبیح میں نظر نہیں آتا، اندر اندر سے دلوں میں جاتا ہے۔ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، جو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا۔ تو تسبیح میں منزلیں بھی ہوتی ہیں نا، اس کو منزل کہتے ہیں، وہ رعایت لفظی بھی رکھی اس نے، کہ یہ جس طرح دھاگا گم ہوتا ہے تسبیح کے دانوں میں اور تمام تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو یکجا رکھتا ہے، ایک صف میں رکھتا ہے، ایک قطار میں رکھتا ہے، اسی طرح شیخ کی نسبت کا جو دھاگا ہے وہ تمام پیر بھائیوں کو ایک صف میں رکھتا ہے۔ وہ جو دھاگا ہے وہ ان کو بکھرنے سے بچاتا ہے، بکھرنے سے دھاگا نکل جائے تو کیا دھاگا نکل جائے، دانے بکھر گئے، پیر کی نسبت ختم ہو جائے، مرید ختم ہو گئے۔ جو لوگ، جو مریدین جس سلسلے کے بھی ہیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپس میں دوریاں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ پیر کی نسبت کا دھاگا انہوں نے نکال دیا ہے، پیر کی نسبت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ آوارہ ہیں۔ حافظ کہتا ہے نا کہ شنیدہ ام کے سگارا قلا دمی بندی، میں نے سنا ہے کہ تو کتوں کو کہ گلے میں کلادہ ڈالتا ہے، پٹا ڈالتا ہے، میں نے سنا ہے۔ شنیدہ ام کے سگارا قلا دمی بندی، چرا بکردنے حافظ
نمی کنی رسنے چرا گردنے حافظ نمی کنی رسن. حافظ کے گلے میں کوئی رسی کیوں نہیں ڈالتا؟ سنا ہے تو اپنے کتوں کے گلے میں کلادہ ڈالتا ہے. یہ کلادہ یہ مقلد اسی سے بنا ہے. کلادہ او توق جڑا کتے نے گلے چ پائی نا. یہ لوگ جو کہتے ہیں جناب میں ایک بات آگے یہ کرنا چاہتا ہوں, بڑی مزدار بات ہے مفتی صاحب, بڑی مزدار بات ہے. کلادہ تو کلادہ جس کتے کے گلے میں پڑا ہو اسے گلی سے گزرنے والا کوئی آدمی راستے میں دیکھنے پا جانے والے کسی آدمی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی اسے مارے, کیونکہ پٹا پڑا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کوئی مالک ہے. کلادہ کہتے ہیں پٹے کو, مقلد کہتے ہیں جو کسی نہ کسی امام کا مقلد ہو, کسی نہ کسی امام کا توقع اتباع اپنی گردن میں جس نے ڈالا ہو. امام ابو حنیفہ کا توقع اتباع گلے میں ہو, امام شافعی کا, امام مالک کا, امام حنبل کا, ائمہ کا, مجتہدین کا, فقہا کا, علماء کا, تو وہ ڈالا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حنفی ہے, یہ شافعی ہے, یہ مالکی ہے. آج کہتے ہیں ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ مالکی کون ہے, حنفی کون ہے, شافعی کون ہے, ہم خود مجتہد ہیں. تو پٹا نکل گیا نا, پٹا نکل گیا تو پتہ بھی صاف ہو گیا, پتہ بھی صاف ہو گیا, اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہیں کون. آج جہاں بیٹھا ہے کوئی حنفی عالم, جہاں دفن ہے, جہاں جہاں سے وہ گزرے, جہاں جہاں ٹھہرے, وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے. یہ لوگ جہاں چلے گئے, جہاں دفن ہے, کوئی نشان ہے کہ کون سا ہے. مولانا محب النبی صاحب بھوئی والے دفن ہے, گاؤں ہے, لیکن پتہ ہے کہ مدفون کون ہے. استاد محمد شفیع صاحب بھوئی والے دفن ہے, استاد عبدالعزیز صاحب دفن ہے, کون تھے, حنفی تھے. مولانا عبدالغفور حضاروی دفن ہے. ایک علامت ہے, نشانی ہے. بھئی یہ کون صاحب ہے, بھئی ان کا پٹا کوئی ہے ہی نہیں, غیر مقلد ہیں, کلادہ گردن میں ہے ہی نہیں, یہ سارے مجتہد ہیں. لاؤ آج کے مسائل اتنے لا ینحل مسائل ہیں کہ آج چوٹی کا عالم فقیہ ان کو حل نہیں کر سکتا. یہ جدید مسائل ہیں, یہ جدید دور ہے. جب تک آپ ماضی سے اپنا رشتہ بحال نہیں کرتے, ائمہ سلف کو نہیں پڑھتے, مقام اجتہاد ابو حنیفہ نہیں سمجھتے, تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کا اور طریقہ استنباط جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا اگر حدیث اور قرآن حکیم مستدل ہے تو استدلال کا طریقہ کیا ہے. نصوص قطعیہ سے استدلال احکام میں, محکمات میں, متشابہات میں کس طرح لیا جاتا ہے, اس کے طریقے کیا ہیں, اس کا جو ایک درس دیا ہے ہمارے علماء نے. امت مرحومہ کے جو اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا, تابعین کا دور دیکھا, اور جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض علم سے مقتصد تھے, ان کی ہدایت اور روشنی دیکھیں نا. یہ بھی آپ ادھر میری طرف دیکھیں, میرا خیال ہے آپ بارش میں پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کی رحمت ہے, ہو جاتا ہے. حضرات
میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ ہم ائمہ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، نہ ہمیں کوئی ان کی خوشامد ہے. ہم قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں اور اپنے تمام مسائل کا حل ان کی فقہ میں پاتے ہیں. اس لیے صاحب علم سلیم الفطرت انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نہیں کرتا کافر تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر سوچے تو مسائل میں وہ بہت جگہ گمراہ ہو جائے گا. کوئی پیر کوئی استاد پکڑنا ضروری ہے. استاد آپ پکڑتے ہیں کہ اکبر نے کہا تھا اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، جس کا مرشد نہیں استاد نہیں پیر نہیں. بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں کوئی مرشد نہیں. اے منہ چایا ہے میں جس پاس کہتے ادھر کنالی چ وڑیا کہتے ہو کھرلی منہ تو نیا میں کدے اتنے منہ تو نیا کدے اتنے منہ تو نیا. جی علم جے نہیں، کوئی اڈا بنا نہیں، کوئی کھرلی نہیں، کوئی قلعہ نہیں، رسی پہ ہی نہیں. او جانور قلعے تے کھلونا ہے جس نے گاٹے چ رسی بھی پئی ہوئے تے قلعے نال پتا ہو. یہ بھی میں دسا دے او جانوراں دیاں قسماں بھی ہیں کہ جڑے قلعے تو کھل ونجن تے انہاں 100 میل بھی چھوڑو تے زمین سنگنے سنگنے سابقہ مالک نے دروازے تے پھر پہنچ ون. ٹھیک ہے؟ تے انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر حیوان اپنے مالک کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو انسان کو اللہ نے قلادہ کیوں ڈالا؟ شریعت کا، طریقت کا، یہ انبیاء کا مکلف کیوں بنایا کہ ان کو مانو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ویسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب فطرت انسانیہ کو اللہ نے ہر چیز اس میں بھیج دی، شہد کی مکھی کو وحی کی. وحی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو خواص بتا دی، اس کا مزاج بنا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو اس طرح انسان کا فطرت بنا سکتا تھا. علی کل شیء قدیر ہے. نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کتاب بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ نبی بھیجنے کی ضرورت تھی. لیکن اللہ نے نبی بھی بھیجے، انسان کو یعنی انسان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا حکم بھی دیا اس حوالے سے کہ نبی جو میری خبر دے گا اس سے تم رابطہ رکھو. ارے رابطہ رکھو گے تو خبر دے گا نا.